بھول کر رکوع کی دعا سجدے میں پڑھنا۔ سوال: اگر کوئی شخص رکوع کی تسبیحات سجدے میں اور سجدے کی رکوع میں کہہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ہر مسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری فرض اور لازم ہے۔ جان بوجھ کر مخالفت کرنے والا کسی فتنے میں مبتلا ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ النور۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے، لہذا ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مکمل طریقہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا تھا اور انہوں نے اسے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں امت کو سکھلائیں۔ جو تسبیحات فقط رکوع میں پڑھنی بتلائیں وہ رکوع ہی میں پڑھی جائیں گی، اور جو فقط سجدے کے لیے ذکر کی وہ سجدے ہی میں پڑھی جائیں گی۔ جو رکوع اور سجدہ دونوں کے لیے بتلائی ہیں وہ دونوں میں پڑھی جائیں گی۔ اب جو شخص رکوع کی تسبیح سجدے میں اور سجدے کی تسبیح رکوع میں بھول کر یا لا علمی کی بنا پر پڑھ لے گا وہ معذور سمجھا جائے گا اور اس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تجاوز اللہ عن امتی الخطأ والنسیان۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان یعنی بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بھول چوک کر غلطی کر لیتا ہے تو عند اللہ معاف ہے، اور جو شخص قصداً یعنی جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی من مانی اور مرضی سے شرع میں تبدیلی کرے، جو تسبیحات صرف رکوع کے لیے ہیں انہیں قصداً سجدے میں پڑھے تو ایسا عمل مردود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ Subscribe for more content.